سجدے کا طریقہ یہ ہے مردوں کے لیے کہ انسان جب سر رکھے تو سر اس طریقے سے رکھے اور جب ہاتھ رکھے کہ اس کی جو دو انگوٹھے ہیں یہ کانوں کی لو کے برابر آ جائیں، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اس کا سر اس کے دو ہاتھوں کے درمیان ہو، نہ سجدہ یوں ہو کہ بالکل پیچھے ہو کندھے کے برابر، اور نہ یوں ہو کہ بالکل سر سے بھی آگے ہو جائے، بلکہ اس کا سر اس کے دو ہاتھوں کے درمیان ہو، اس طریقے سے کہ اس کے یہ انگوٹھے اس کی کان کی لو کے برابر رکھے ہوئے ہوں۔ یہ تو ہاتھ رکھنے کا طریقہ ہے۔ قدم رکھنے کا طریقہ یہ کہ انسان کے پاؤں کھڑے ہوں اور ان کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں، پاؤں کھڑے ہوں اور انگلیاں اس کی قبلہ رخ ہو، دونوں پاؤں زمین پر ہونے چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نماز میں پاؤں اٹھا لیتے ہیں، یا ایک پاؤں یا دونوں پاؤں، تو اس طریقے سے نماز میں پاؤں اٹھانا یہ مکروہ ہے۔ اور اگر سرے سے کسی کی پاؤں زمین پر لگے ہی نہیں سجدے میں تو اس کا تو سجدہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ سجدے میں جیسے میں نے عرض کیا 7 اعضاء سجدہ کرتے ہیں، اس کا مطلب اس کے قدم نے تو سجدہ کیا ہی نہیں۔ تو اگر بالکل ایک لمحے کے لیے بھی اس کے قدم زمین پر نہیں لگے سجدے میں تو اس کا سجدہ ہوا ہی نہیں، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے لگ گئے پھر اٹھا لیے تو سجدہ تو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہوگا۔ تو انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کرنا چاہیے، پاؤں کھڑے کر کے انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ اسی طرح اس کی جو کوہنیاں ہیں وہ اپنے پہلوؤں سے جدا ہوں، یعنی یوں سمٹ کر مرد سجدہ نہیں کرے گا، اس کی یہ کوہنیاں اس کے پہلوؤں سے جدا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اتنا اپنے ہاتھوں کو کھولا کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم کی سفیدی ہمیں نظر آ جاتی تھی، یعنی آپ کے بغل کی جو سفیدی تھی وہ ہمیں نظر آ جاتی تھی، اتنا آپ اپنے ہاتھ کو کھولا کرتے تھے۔ تو اگر آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو کچھ زیادہ بھی کھول سکتا ہے، لیکن اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس میں بھی بہت زیادہ ہاتھوں کو کھول دیتے ہیں، اس سے ساتھ والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جماعت کی نماز میں اس طریقے سے ہاتھ کھولنا یہ سنت نہیں ہے۔ جماعت کی نماز میں آپ ہاتھ کھولیں، پہلوؤں سے اس کو جدا رکھیں، لیکن اتنی حد تک کہ آپ کے ساتھ والے کو پریشانی نہ ہو، اس کو تکلیف نہ ہو۔ اتنا ہاتھوں کو کھولنا کہ دوسرا آدمی سجدہ نہیں کر سکے یا اس کو آپ پریشانی میں ڈال دیں، جماعت کی نماز میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح پیٹ اور ران یہ بھی جدا ہوں ایک دوسرے سے، پیٹ ران کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو، پیٹ اور ران بھی جدا ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ جب سجدہ کرتے تھے تو اتنا بلند ہو کر سجدہ کرتے تھے کہ اگر بکری کا بچہ گزرنا چاہتا تو آپ کے نیچے سے بکری کا بچہ گزر سکتا تھا۔ اب ظاہر ہے وہ سجدہ تو جب ہی ہوگا نا اس طرح کہ جب انسان کی ران اور پیٹ الگ الگ ہوں، اگر ران اور پیٹ ملے ہوئے ہیں وہاں سے تو بکری کا بچہ نہیں گزر سکتا۔ اتنا آپ اپنے جسم کو کھول کر اور الگ الگ رکھ کر آپ سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو بازو کوہنیاں پہلوؤں سے جدا ہوں، پیٹ ران سے جدا ہو، اس طریقے سے سجدہ کریں گے۔ یہ مردوں کی بات کر رہا ہوں، مردوں کے سجدے کا طریقہ ہے۔ اور ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ رخ رکھنی ہیں، اس لیے کہ ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں، پیر بھی کرتے ہیں، گھٹنے بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی کرتے ہیں۔ تو جب ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں تو ہاتھوں کا رخ بھی قبلے کی طرف، بعض لوگ ہاتھوں کو یوں ترچھا کر دیتے ہیں، تو اس طریقے سے ہاتھوں کو ترچھا کرنا نماز میں یہ بھی خلاف سنت ہے۔ انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح پورے سجدے میں ناک زمین پر لگی رہنی چاہیے۔ بعض لوگوں کی پیشانی زمین پر لگی ہوتی ہے، ناک زمین پر نہیں لگی ہوتی۔ اس طریقے سے سجدہ کرنا مکروہ ہے، ناجائز ہے۔ نماز ہونے کو نماز ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہے، تو ناک بھی پورے سجدے میں زمین پر لگی رہنی چاہیے۔
ہاں کسی کا عذر ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ ناک نہیں رکھ سکتا، تو عذر کی حالت میں تو انسان سجدہ ہی اس سے ساقط ہو جاتا ہے، وہ اشارے سے بھی کر سکتا ہے۔ عذر کی بات تو الگ ہے، بیماری کی بات الگ ہے، لیکن عام حالات میں سجدے کا یہی طریقہ ہے کہ انسان ناک اور پیشانی اس کی مستقل زمین پر لگی رہنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب انسان سجدہ کرے تو اس میں سنت یہ ہے کہ اس کی ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہوں، ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہوں، قبلے کا انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوگا اور ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہوں گی، اس طریقے سے سجدہ کیا جائے گا۔ عورتوں کے سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب عورت سجدے میں جائے گی تو عورت کی نماز کے بارے میں یہ بات میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ عورت کی نماز میں جتنا سطر زیادہ ہوگا اتنی اس کی نماز افضل ہوگی۔ تو عورت کے سجدے میں جانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے بازو زمین سے چپکے ہوئے ہونے چاہیے، اس کا پیٹ اس کی ران سے ملا ہوا ہونا چاہیے۔ اسی طرح وہ اپنی ٹانگوں کو کھڑا کر کے نہیں رکھے گی، جس طرح مرد اپنی ٹانگوں اپنے قدم کو کھڑا کر کے رکھتا ہے، اس طریقے سے وہ کھڑا کر کے نہیں رکھے گی، بلکہ دونوں قدم کو دائیں طرف نکال دے گی، دونوں قدم دائیں طرف نکال کر سجدہ کرے گی، بالکل سمٹ کر، زمین سے چپک کر، زمین کے ساتھ لگ کر۔ تو عورت کے سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ بھی زمین سے لگے ہوں، پیٹ اور رانیں بھی ملی ہوئی ہوں، اور دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر زمین سے چپک کر اس طریقے سے سجدہ کرے۔ یہ عورت کے سجدے کا طریقہ ہے۔